جمعے کے روز مسجد کے باہر بھیک مانگنے والی بیوہ خاتون جس کی زندگی ایک وظیفے نے بدل کر رکھ دی۔ وہ وظیفہ ایسا کیا تھا، تفصیلات سن کر آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے کہ واقعی اللہ کے پاک کلام میں کتنی طاقت ہے، اور اگر پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو پڑھا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کہاں یہ بیوہ خاتون جو مسجد کے باہر بھیک مانگا کرتی تھی، اپنے 3 یتیم بچوں کی پرورش کر رہی تھی، اور ایسی وقت نے کایا پلٹی، یہ خاتون شہر کے معروف تاجر کی بیوی بن گئی۔ اب جناب علی جس محلے میں یہ خاتون رہتی تھی، محلے دار اس خاتون کی مدد کوئی خاص نہیں کرتے تھے۔ تنگ آ کر اس خاتون نے بھیک مانگنا شروع کی، اور جس محلے میں یہ رہتی تھی اسی محلے کی مسجد کے باہر یہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ امام مسجد ہر جمعے والے دن اس خاتون کو نوٹ کرتے تھے، یعنی لوگ آ کر بتا دیتے تھے کہ فلاں خاتون ہے اور آ کر بھیک مانگتی ہے، اسی محلے میں رہتی ہے۔ ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، یعنی 1 سے 1.5 مہینے بعد امام مسجد نے جمعے کی نماز ختم ہونے کے بعد اس خاتون کے پاس آئے اور کہا کہ تم بھیک کیوں مانگتی ہو؟ کیا محلے دار یا لوگ مدد نہیں کرتے؟ تو اس خاتون نے کہا کوئی خاص مدد نہیں کرتی، 3 بچوں کی پرورش کرنی ہے، میں ایسا کیا کروں؟ جب پاس پیسے نہ ہو تو بھیک مانگنا میری مجبوری بن جاتی ہے۔ جناب علی امام مسجد نے کہا کہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، سب سے پہلے تم نے گھر جا کر استغفار کا ورد کیا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے کہ 24 گھنٹے جب وقت ملے یا اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، ہر وقت استغفار کا ورد کرتے رہا کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے قرآن کی اس آیت کو بھی بار بار پڑھا کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح کیا کرنی ہے، اور ضروری نہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز کے بعد ہی آپ یہ سب پڑھیں۔ 24 گھنٹے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ فارغ ہیں، کوئی کام کاج نہیں کر رہے، مصروفیات نہیں ہیں، تو استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ جناب علی اس خاتون نے امام مسجد کی بات مان لی، یعنی گھر چلی گئی اور گھر جا کر ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا شروع کیا۔ اگلا جمعہ آیا تو یہ خاتون جمعے کے دن مسجد کے باہر نظر نہیں آئی۔ امام مسجد نے کہا اس خاتون نے واقعی میں میری بات پر عمل کیا، یعنی اللہ کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کیا اور ہر وقت استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، تقریباً 2 ماہ بعد امام صاحب کو پتہ چلا کہ اس خاتون کی شادی ہو گئی ہے۔ جب شادی کا پتہ چلا تو کوشش کی کہ پتہ چلوایا جائے اس خاتون کی شادی کہاں پر ہوئی ہے۔ جناب علی امام صاحب نے کرتے کرتے اس خاتون کے شوہر کا نمبر تلاش کیا، اور شادی کے بعد یہ خاتون اپنا محلہ چھوڑ چکی تھی۔ اب شادی کس طرح ہوئی یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ امام صاحب نے اس خاتون کے شوہر کو کال کی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی شادی فلاں خاتون کے ساتھ ہو گئی ہے؟ امام صاحب کو اس شخص نے کہا جی بالکل یہ بات سچ ہے، اور میری بیوی نے مجھے ساری بات بتائی کہ کس کس طرح آپ نے میری بیوی کو یہ پڑھنے کے لیے کہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس خاتون کو مل گیا، آج میں اس کا شوہر، یہ میری بیوی، اور میں اس کے بچوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ کس طرح آپ اس خاتون تک پہنچے؟ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں مالدار ہوں، میں تاجر ہوں، بڑا معروف تاجر ہوں، میری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایک ایسا خواب آیا جس میں مجھے کہا گیا کہ کسی غریب کی مدد کرو، لوگوں میں بانٹو، تقسیم کرو، جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان مجھے اس طرح خواب آیا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ والدہ کہنے لگی کہ بیٹا سب سے پہلے یہ حق خاندان کے لوگوں کا ہے، دیکھو تمہارے خاندان میں، ہمارے خاندان میں کوئی غریب تو نہیں، کوئی حقدار تو نہیں۔ پھر کرتے کرتے خاتون نے، اس شخص کی ماں نے کہا کہ ہاں وہ ایک خاتون ہمارے خاندان میں ہے، وہ بیوہ ہے، اس کے 3 بچے یتیم ہیں، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب جناب علی یہ شخص اپنی والدہ کے ساتھ اس نے ساز و سامان لیا، یعنی کھانا پینا جو راشن وغیرہ ہوتا ہے سب کچھ لے کر یہ چلا گیا اس خاتون کی مدد کرنے کے لیے۔ والدہ گھر کے اندر داخل ہوئی، راشن وغیرہ سب کچھ، بچوں کے کپڑے وغیرہ جو بھی لیے جا کر دیے۔ پھر اس کے بعد اگلے روز والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک بات کہوں، کل اپنے خاندان کی جس خاتون کو، جو بیوہ خاتون ہے، اس کو مل کر آئے ہیں،
وہ پیاری بھی ہے, اس کے 3 بچے بھی ہیں. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو کیا یہ ممکن ہے؟ جناب علی اس شخص نے اپنی والدہ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا, اپنی والدہ کی بات مانتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ سادگی سے نکاح کیا, اپنی بیوی بنایا, اور آج وہ اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچوں کی کفالت بھی کر رہا ہے. یعنی ایک طرف اس خاتون نے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کیا, وظیفہ شروع کیا, پختہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے دن بدل دے گا. نہیں معلوم تھا کہ اتنے دن بدل جائیں گے کہ وہ خاتون ایک بھیک مانگنے والی عورت سے کروڑ پتی تاجر کی بیوی بن جائے گی. یہ سٹوری سنائی ہے عبد الماجد ملک صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر, اور ایک اچھا لیسن ہے, اچھی سٹوری ہے, لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں, قرآن پاک کی آیات میں کتنی طاقت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کتنی طاقت ہے. یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے دن بدل دیتی ہیں, آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس خاتون کے بارے میں, امام مسجد کے بارے میں, اور جس شخص نے اس خاتون کو اپنی دوسری بیوی بنایا اس شخص کے بارے میں بھی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.